انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اوقاف کی زمین اللہ کی زمین ہے، اس میں خلد بلد کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے، تم کو یاد رکھنا، اور اللہ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا احساس تم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرو اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے گھروں پر، اور بلاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ ہمارے قتل کی سازش ہے، ہم اس ملک میں کس طرح رہیں گے، اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ تمہارے آنے والی نسلیں اس ملک میں کیسے رہیں گی؟ جتنے حملے ہوئے ہیں ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن اس سے بڑا حملہ میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں، چھوٹی میٹنگیں کریں، غیر مسلموں کے ساتھ ملیں، اور اپنی میٹنگوں کی اطلاع پرسنل لا بورڈ کو ضرور دیں کہ ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے، ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے۔ اور یہ افواہ مت پھیلائیے کہ ہم میں آپس میں انتشار ہے۔ ہم یقینی طور پر پرسنل لا بورڈ کے حکم پہ چلیں گے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس ادارے نے کھل کے سامنے کام کیا ہے۔ ہم کسی جماعت کے ہوں، کسی پارٹی کے بھی ہوں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بننی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں جا کے بتائیں کہ یہ غیر قانونی چیز ہے۔ خوش نصیبی یہ ہے ہم لوگوں کی کہ اس ملک میں غیر مسلم کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ہندو مسلمان کر کے ان کو الگ کر دیجئے۔ یہ سانجھی وراثت کا ملک ہے، یہ گاندھی اور نہرو کا ملک ہے، اور اس لیے آج وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان کو رجوع نہیں کیا اور ان سے بات چیت نہیں کری تو یہ ہندو مسلمان ہو جائے گا جو مودی چاہتا ہے۔ اس کو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے۔ یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ آئین کا مسئلہ ہے، اور ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے۔ ہم نے جناح کو اسی لیے ٹھکرایا تھا کہ ہم مسلم ملک میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ہم نے لیاقت علی خان کو اسی لیے ٹھکرایا تھا۔ ہم نے نہرو اور گاندھی اور آزاد کو اپنایا تھا اس سمویدھان کے لیے۔ ہم جڑے ہیں اس سمویدھان سے۔ یہ لڑائی بہت زور لڑنی پڑے گی، بہت لمبی لڑائی ہے۔ جب تک کہ ایسے لوگوں کو آپ حکومت سے باہر نہیں پھینکیں گے، آپ محفوظ نہیں ہیں۔ تیاری کریے کہ ہندوستان کے سارے جیل چھوٹے پڑ جائیں، وہاں جگہ نہ رہے۔ ہمارے ایسے یہ سارے حضرات، انہوں نے پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں یہ بات کہی تھی، میں اس میں تھا موجود۔ صدر موصوف نے کہا تھا کہ اگر جیل جانا پڑا تو جاؤں گا، سیکرٹری جنرل نے کہا تھا جیل جاؤں گا۔ اگر یہ جاتے ہیں تو میرا ایسا معمولی انسان بھی اپنی آخری سانسیں جیل میں اتارنے کے لیے تیار ہے۔ آپ تیار ہیں؟ بتا دیں ہندوستان کے لوگوں کو کہ کھوئی ہوئی قوم کو ہاتھ چھیڑو مت کرو، ہم کو اتنا پریشان مت کرو۔ ہم اس ملک میں اس لیے آئے تھے کہ اس ملک کو ہم ایسے بنائیں گے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ ہم ان الفاظ کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں آپ حضرات سے کہ یہ صرف جلسہ سمجھ کے مت چلے جائیے گا، پیغام لے کے جائیے گا جو پرسنل لا بورڈ آپ کو پیغام دے گا۔ اور جو بات میں نے آپ سے کہی ہے، ایک ایک آدمی سے اگر ٹیکسی پہ بیٹھیے تو ٹیکسی والے کو سمجھائیے۔ میں ابھی ٹیکسی سے آیا ہوں، ٹیکسی والے کو سمجھاتا ہوا آیا ہوں، غیر مسلم تھا۔ اور جہاں بھی آپ جائیں اسے بتائیں کہ یہ کیسی ظالم حکومت ہے جو ہندوستان کو لمحے لمحے قسطوں میں توڑ رہی ہے، قسطوں میں توڑ رہی ہے اس ملک کو۔ ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔